جیسے تیسے کر کے میں نے یہ رات گزاری۔ صبح سویرے ہی میں مسعود کے گھر گیا، اس کو ساتھ لیا اور ہم ہاسٹل پہنچے۔ ڈاکٹر صاحب کے وانیہ کو ہوش آیا۔ مسعود نے پوچھا، وہ بالکل ٹھیک ہے اور ہمیں امید ہے کہ ان کو 24 گھنٹوں تک ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر نے کہا، یار مجھے تو یہ بات کچھ گڑبڑ لگتی ہے، ہمیں چاہیے کہ کسی بابا جی سے اس بارے میں بات کریں۔ میں نے مسعود کو کہا، ٹھیک ہے، میں لیڈی کانسٹیبل کو چھوڑ جاتا ہوں اور پھر ہم چلتے ہیں۔ میرے جاننے والے ایک بابا جی ہیں، بابا ثاقب جی۔ مسعود نے کہا۔ لیڈی کانسٹیبل کے آ جانے کے بعد ہم نے اس کو بابی کے پاس چھوڑا اور گاڑی لے کر پیر صاحب کے پاس نکل پڑے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو بابا جی نماز پڑھ رہے تھے۔ ہم نے بھی وضو کیا اور وہاں پر نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد ہم بابا جی کے پاس گئے۔ سلام کرنے کے بعد انہیں سارا واقعہ بتایا۔ بابا جی نے چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کی اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے آنکھیں کھولی اور کہا، یہ کیا معاملہ ہے، جاؤ جا کے پتہ لگاؤ۔ پھر وہ ہم سے مخاطب ہوئے، میں نے موکل کو بھیجا ہے، تھوڑی دیر انتظار کریں، اس کے بعد سارے معاملے کا پتہ چل جائے گا۔ یہ کہنے کے بعد بابا جی عمل میں مصروف ہو گئے اور میں اور مسعود وہاں سے باہر آ گئے۔ ہم نے سوچا کہ کچھ کھا لیا جائے۔ ہم اپنے ساتھ برگر اور بوتل لے کر آئے تھے، وہ کھانا شروع کر دیا۔ ابھی ہم باتوں میں ہی مصروف تھے کہ اچانک مسعود کو ہاسپٹل سے ڈاکٹر کی کال آئی۔ ہیلو سر، ایک بری خبر ہے۔ ڈاکٹر نے گھبرائی ہوئی آواز میں مسعود سے بات کی۔ کیا ہوا ڈاکٹر؟ سب خیریت تو ہے؟ وانیہ ٹھیک تو ہے؟ سر، وہ لیڈی کانسٹیبل کو مار کر یہاں سے بھاگ گئی ہے اور لیڈیز کانسٹیبل کے جسم میں خون کا قطرہ بھی نہیں۔ او مائی گاڈ، یہ کیسے ہوا؟ آپ نے تو کہا تھا کہ اس کو کم از کم 24 گھنٹے کے بعد ہوش آئے گا۔ مسعود نے ڈاکٹر صاحب کو، سر میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ کیسے ہو گیا؟ اس کی حالت کے مطابق ان کو کم از کم 24 گھنٹے سے پہلے ہوش میں آنا ناممکن تھا، لیکن یہ سب کیسے ہوا کسی کو نہیں پتا۔ ڈاکٹر صاحب نے ڈری ہوئی آواز میں کہا، اوکے، میں تھوڑی دیر میں پہنچتا ہوں۔ یہ کہہ کر مسعود نے کال کاٹ دی۔ کیا ہوا؟ میں نے مسعود کو پریشانی کے عالم میں دیکھ کر پوچھا۔ یار وانیہ وہاں سے لیڈی کانسٹیبل کو مار کر بھاگ گئی ہے، ڈاکٹر صاحب کا فون آیا تھا۔ او خدایا، کتنی بری خبر ہے نا، جانے ابھی کتنے معصوم لوگوں کی جان جائے گی۔ میں نے پریشانی کے عالم میں کہا، چلو بابا جی کے پاس چلتے ہیں۔ مسعود نے کہا اور ہم وہاں سے بابا جی کے پاس چلے گئے۔ آؤ بچوں، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ بابا جی نے کہا، میں نے پتہ لگا لیا ہے، اس کے پیچھے اس چڑیل کا ہاتھ ہے جو کہ آدھی چڑیل اور آدھی عورت ہے۔ یہ انسان اور چڑیل کے ملاپ سے پیدا ہوئی ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے اس چڑیل کو ہندو پنڈت نے چلا کاٹ کر اپنے قبضے میں کیا تھا، لیکن بعد میں وہ چڑیل اس کو اچھی لگنے لگی کیونکہ وہ شکل میں سے بہت خوبصورت اور معصوم تھی۔ چڑیل سے اس وعدے کے ساتھ کہ وہ اپنی شکتیوں کا استعمال نہیں کرے گی کہہ کر دونوں نے شادی کر لی۔ اس کے بعد ان کے ملاپ سے یہ بچی پیدا ہوئی۔ اس بچی کے پیدا ہونے کے چند سال بعد اس کے ماں باپ گزر گئے۔ اس کے بعد اس کے چاچا نے اس کو پالا۔ جیسے جیسے یہ جوان ہوتی گئی ویسے ویسے اس سے چڑیل کے سار نمودار ہونے لگے۔ اس کا چچا اس بات سے ناواقف ہے۔ یہ شادی کرتی ہے تو شادی کے کچھ دنوں کے بعد اپنے خاوند کا خون پی کر اپنی پیاس بجھاتی ہے اور ہفتوں غائب رہتی ہے۔ پھر کچھ دنوں کے انتظار کے بعد اپنے دوسرے شکار کی تلاش میں نکل پڑتی ہے۔ تو اس کا چچا بار بار اس کی شادی کیوں کروا دیتا ہے؟ میں نے بڑے انداز میں بابا جی سے پوچھا۔ جب وہ اپنے خاوند کو مار کر بھاگ جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا چچا ہفتوں پولیس تھانوں کے چکر لگاتا ہے۔ کچھ ہفتوں کے بعد وہ پھر اپنی بولی سی صورت لے کر واپس آ جاتی ہے۔ یہ بھی اپنی ماں کی طرح خوبصورت، معصوم اور چلاک ہے اور لوگ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اس کا انداز انتہائی معصومانہ ہوتا ہے اور ہر بار کوئی نہ کوئی نئی کہانی سناتی ہے جس کی وجہ سے کسی کو شک بھی نہیں ہوتا۔ اس کا چچا پچھلا گاؤں چھوڑ کر آیا تھا کیونکہ 6 شادیوں کے بعد گاؤں والوں نے اس کو منحوس سمجھ کر ان کو گاؤں سے نکال دیا، لیکن اس بار یہ کیسے پکڑی گئی؟ میں نے بابا جی سے سوال کیا۔ جیسا کہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ چڑیل ہونے کے ساتھ ساتھ انسان بھی ہے۔ جب یہ اپنا شکار کر کے بھاگ رہی تھی تو بھاگتے بھاگتے تھک گئی اور اندھیرا زیادہ ہونے کی وجہ سے درخت سے ٹکرا کر بے ہوش ہو گئی۔ اور اس کے پکڑے جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، تمہارے دوست نے کچھ لمحے پہلے ہی تمہیں فون کر دیا تھا، بابا جی نے کہا۔ ہاں بابا جی، اس کا فون آتے ہی میں فوراً گھر سے نکل پڑا تھا اور اس کے گھر سے میرے گھر کا فاصلہ بھی بہت تھوڑا ہے، میں بہت جلد وہاں پر پہنچ گیا تھا۔ میں نے کہا، اب اس کو سزا دینی ہے یا پھر ہمیشہ کے لیے مارنا ہے؟ بابا جی نے کہا،
کیا اس پر گولی اثر کرے گی؟ مسعود نے کہا، ہاں کرے گی، لیکن گولی سے اس کی موت واقع نہیں ہوگی۔ گولیاں صرف اسے زخمی کر سکتی ہے، اور وہ بھی تب تک جب تک یہ عام انسان ہے۔ چڑیل کے روم میں آتے ہی اس کا وہ زخم بھی بڑھ جائے گا۔ بابا جی نے کہا، نہ جانے اس نے کتنے معصوم لوگوں کی جان لی ہے، خاص طور پر میرے دوست یامین کی۔ اس کو میں کسی حال میں نہیں چھوڑوں گا۔ آپ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ جس سے میں اسے ختم کر دوں۔ میں نے غصے میں کہا، ٹھیک ہے تو میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں۔ بابا جی نے کہا، یہ لو ستو کے دانے، قبرستان میں کسی پرانی سی قبر جس کے پاس درخت ہو وہاں پر بیٹھ کر ان دانوں پر چلا کرنا ہے، اور ایک بات اچھے سے یاد رکھنا، کچھ بھی ہو جائے، چاہے میں تمہیں بلاؤں یا تمہارا دوست یامین کی روح آئے اور کہے کہ علی عمر چھوڑ دو، میں نے اسے معاف کر دیا، یا چاہے مسعود آئے یا بے شک تمہاری بیوی تمہارے پاس آ جائے، باہر نہیں نکلنا اور نہ ہی اپنا عمل چھوڑنا ہے۔ دن میں سارا دن کسی سے بات نہیں کرنی، اور عشاء کا ٹائم ہوتے ہی تم نے اپنا عمل شروع کر دینا ہے۔ جب تک فجر کی اذان تمہارے کانوں میں نہ پڑے تم نے عمل نہیں چھوڑنا۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنے کام سے چھٹی لے لو۔ یہ کہنے کے بعد بابا جی نے مجھے وہ عمل بتایا جو چلے میں پڑھنا تھا۔ بابا جی سے دعا لے کر میں وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اب میرا ارادہ جلد از جلد اس چڑیل کو اپنے انجام پر پہنچانا تھا۔ یار علی، تم یہ عمل ٹھیک سے کر لو گے نا؟ مسعود نے راستے میں مجھ سے پوچھا۔ انشاءاللہ ضرور کروں گا۔ مجھے ان سب معصوموں اور خصوصاً بالخصوص اپنے دوست کی موت کا بدلہ لینا ہے، چاہے جو بھی ہو جائے، اسے اپنے انجام پر پہنچا کر رہوں گا۔ میں نے اسے جواب دیا۔ گھر پہنچنے کے بعد میں نے زلیخا کو ساری بات بتائی اور اسے دلاسا دیا کہ پریشان مت ہونا، میں اپنے دوست کی موت کا بدلہ لے کر ہی چین سے بیٹھوں گا۔ یہ رات بھی بے چینی میں گزری۔ صبح اٹھ کر میں نے سب سے پہلے دفتر سے جا کے 8 چھٹیاں لی، کیونکہ 7 دن کا چلا تھا، اور اس کے بعد مجھے 1 دن آرام کے لیے بھی چاہیے تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنے ضروری سامان لیا، مسعود سے ملا، اور پھر بابا جی سے اجازت لینے کے بعد گھر گیا اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں قبرستان پہنچ گیا، جو کہ یامین کے گھر کے پاس تھا، کیونکہ وہ سب سے بڑا اور پرانا قبرستان تھا۔ تھوڑی سی محنت کے بعد مجھے وہ پرانی قبر مل ہی گئی، جو کہ ایک درخت کے پاس تھی۔ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اذکار کھینچا اور بیٹھ کر اپنا عمل کرنے لگا۔ بغیر کسی فکر اور پریشانی کے یہ رات سکون سے گزر گئی۔ اس کے بعد اپنا عمل جاری رکھا اور 4 دنوں تک مجھے کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ میں اپنا عمل کرتا اور گھر آ جاتا، صبح کو اپنی نیند پوری کرتا، جبکہ رات میں عمل کرتا کرتا یہ عمل کی 4تھی رات تھی۔ میں نے روزمرہ کی طرح سارا کھینچ کر عمل شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اچانک بہت سارے بادل ایک دم آ گئے اور بادل زور سے گرجے، شدید بارش ہونے لگی، اور یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ عام بارش نہیں بلکہ خون کی بارش تھی، یہ جو کہ میرے خسارے سے باہر ہو رہی تھی۔ خسارے کے اندر ایک قطرہ بھی نہیں گرا تھا۔ میں کافی ڈر سا گیا تھا۔ اللہ اللہ کر کے وہ رات گزری۔ میں گھر آ گیا۔ 5ویں رات بھی بغیر کسی پریشانی کے گزر گئی۔ آج عمل کی 6ٹھی رات تھی۔ میں نے حسب معمول خسارہ کھینچا اور اپنا عمل شروع کر دیا۔ ابھی مجھے عمل کیے ہوئے 3 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ ساتھ قبر کے پاس جھاڑیوں میں سے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ کوئی جانور تھا جو یکایک میرے سامنے آ گیا۔ اس جانور کو دیکھ کر یوں لگا جیسے ابھی میرا دل باہر آ جائے گا۔ خوف کے مارے آنکھیں پھٹ گئی تھی اور میرا جسم کانپ رہا تھا۔ اس جانور کے 2 منہ تھے، ایک بھیڑیے کے جیسا، ایک چیتے کے جیسا، اور دونوں کی لمبی سانپ کی طرح زبان تھی۔ وہ میرے پاس آیا اور خسارے کے پاس آ کر کہنے لگا، چلے جاؤ یہاں سے ورنہ بہت بری موت مارے جاؤ گے۔ اس کی آواز اس قدر خوفناک تھی کہ میں اپنا عمل بھی بھول گیا تھا اور میرے منہ سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے جیسے تیسے کر کے اپنے آواز پر قابو کیا اور زور سے اپنا عمل پڑھنے لگا۔ مجھے زور سے عمل کرتا دیکھ کر وہ زوردار آواز میں گرجا، اچھا تو تم باز نہیں آؤ گے، میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ میری طرف دوڑا، لیکن خسارے سے ٹکرا کر غائب ہو گیا۔ جیسے ہی وہ غائب ہوا میری جان میں جان آئی۔ اللہ اللہ کر کے یہ رات بھی گزری۔ لیکن اس واقعے کے بعد مجھ پر بہت خوف طاری ہو گیا تھا۔ اس جانور کو دیکھ کر ایک مرتبہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں گھر آیا، کھانا کھایا
اور لیٹ گیا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے فوراً نیند آ گئی۔ اگلے دن عصر کے وقت میری آنکھ کھلی، میں نے نماز پڑھی اور کھانا کھایا اور چلنے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ آج کا دن میرے لیے بہت اہم تھا۔ قبرستان کے پاس موجود مسجد میں نے عشاء کی نماز ادا کی۔ آج موسم بڑا صاف تھا، چاند اپنے جوبن پر تھا، جس کی وجہ سے ارد گرد ہر چیز صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے اپنا عمل شروع کیا۔ دل اور ذہن میں خوف تو بہت تھا، لیکن مجھ پر بدلہ لینے کا جنون سوار تھا۔ ابھی عمل کو 1-2 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ دور سے مسعود آتا دکھائی دیا اور کہنے لگا، میں نے وانیہ کو معاف کر دیا ہے، چلو آؤ اٹھو۔ میرے ذہن میں بابا جی کی بات یاد آ گئی کہ وانیہ چڑیل ہر روم میں آئے گی۔ اس لیے میں آنکھیں بند کر کے اپنے عمل میں مصروف رہا۔ چلو یار اٹھو، کیا کر رہے ہو؟ یہ کہہ کر اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن اس کا ہاتھ جیسے ہی خسارے سے ٹکرایا وہ ایک دم غائب ہو گیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد دور سے وانیہ بھابی آتی دکھائی دی اور میرے پاس آ کر زاروں قطار رونے لگی۔ پلیز علی بھائی، مجھے معاف کر دو۔ میں نے جو کچھ کیا انجانے میں کیا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھ سے کہنے لگی۔ لیکن میں اپنے عمل میں مصروف رہا اور میں نے اس کی باتوں پر کوئی دھیان نہ دیا اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ عمل ختم ہونے میں کچھ ہی دیر باقی تھی کہ قبرستان میں زور سے زلزلہ آنے لگا۔ ساری قبریں پھٹنے لگی اور قبروں میں سے مردے اٹھ کر باہر آنے لگے۔ جس قبر پر بھی عمل کر رہا تھا وہ قبر بھی لرزنے لگی اور اس کے اندر سے عجیب و غریب سی آوازیں آنے لگی۔ خوف اور دہشت سے میرا برا حال تھا۔ اتنے میں سامنے وانیہ دکھائی دی اور ساتھ ہی بابا جی بھی تھے۔ بابا جی کہنے لگے کہ چھوڑو، ہم نے اسے کو معاف کر دیا ہے۔ اور مجھے پیچھے یمین بھی کھڑا ہوا نظر آیا۔ یمین بھی کہنے لگا کہ ہم سب نے اس کو معاف کر دیا ہے، تم اپنا عمل چھوڑو اور وہاں سے اٹھ جاؤ۔ میں وہاں سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ اچانک میرے کانوں میں بابا جی کی آواز آئی، علی یہ سب نظروں کا دھوکہ ہے، تم اپنے عمل پر توجہ دو۔ میں سوچنے لگا کہ میں یہ کیا بیوقوفی کرنے لگا تھا۔ میں دوبارہ بیٹھ گیا اور اپنا عمل کرنا شروع کر دیا۔ وانیہ کی صورت تبدیل ہونے لگی تھی اور وہ آہستہ آہستہ چڑیل کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ اس کا چہرہ انتہائی بھیانک تھا۔ وہ زور سے گرجی، یہاں سے فوراً اٹھ جاؤ ورنہ میں تمہیں اور تمہارے خاندان کو مار دوں گی۔ میں نے اس کی بات پر توجہ نہ دی۔ اچانک وہ میری وائف زلیخا کو پکڑ کر لے آئی اور اس کی گردن پر اپنے دانت گاڑ کر بولی، اگر تم نے عمل نہ چھوڑا تو میں اس کو مار دوں گی۔ زلیخا زور سے چلائی، پلیز علی مجھے بچا لو، یہ مجھے مار ڈالے گی، پلیز علی۔ مجھے پتا تھا کہ یہ سب نظروں کا دھوکہ ہے، چنانچہ میں نے آنکھیں بند کی اور زور زور سے عمل پڑھنے لگا۔ اب وہاں سے زلیخا، بابا، یمین اور مسعود غائب ہو چکے تھے۔ صرف وہ مردے اور وانیہ وہاں پر کھڑے تھے۔ انہوں نے مردوں کے ساتھ مل کر مجھ پر پتھروں کی بارش کر دی، لیکن جو بھی پتھر خسارے سے ٹکراتا وہیں پر بسم ہو جاتا۔ جس قبر پر میں عمل کرنے لگا تھا وہ بھی زور سے ہلنے لگی تھی۔ ڈر اور دہشت کے مارے میرا برا حال تھا۔ مجھے دور سے اذانوں کی آواز آئی۔ میں نے آنکھیں کھولی تو باہر وانیہ کا جسم جل رہا تھا اور دور سے مجھے زلیخا، مسعود، الشبا اور بابا جی آتے دکھائی دیے۔ ان سب کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور انہوں نے مجھے مبارکباد دی۔ وانیہ کا جسم جل کر اب راکھ بن چکا تھا۔ مسعود نے اس راکھ کو پاس والے موجود گڑھے میں ڈال کر گڑھے کو بند کر دیا۔ آج میں بہت خوش تھا کیونکہ میں نے بہت سے معصوم لوگوں اور اپنے دوست کا بدلہ لے لیا تھا۔